ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور اس سیگمنٹ میں ہم اہم قومی معاملے پر بات کرنے والے ہیں اور آئین پاکستان میں شہریوں کے حقوق جو ہے برابر ہیں، جو اس وقت ملک کی اہم کہتے ہیں ضرورت ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مذہبی رواداری اور مساوی تعلیمی حقوق، اور اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ایوب ساجد صاحب ہیں، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈیولپمنٹ اینڈ پیس آرگنائزیشن ملتان کے۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے، تھینک یو آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس سہیب صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر BZU کے۔ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو آپ تشریف فرما ہے۔ اور ایک مطلب پھر ملاقات ہو گئی، کیونکہ رمضان شریف میں ہماری ایک مہینہ جو ہے رمضان تک ہے، بالکل سلسلہ چلتا رہا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں بسم اللہ ارم صاحبہ، جو کہ صدر ہیں روشن راہیں آرگنائزیشن اینڈ اسکول ایڈمنسٹریٹر خانے وال کی۔ ان کو تھینک یو کہیں گے، ویلکم آپ خانے وال سے تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے جو ہے ایوب ساجد صاحب آپ سے ہی اسٹارٹ کریں گے، اور آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیے، کب سے کام اسٹارٹ کیا، کیسے اسٹارٹ کیا، کچھ بتائیے ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے۔ جی بہت مہربانی آج کے اس پروگرام میں ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔ اور جہاں تک آپ نے کہا آرگنائزیشن کب سے شروع ہے، آرگنائزیشن تو پچھلے کچھ 17 سال سے ہم ملتان میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارا زیادہ کام جو ہے وہ پنجاب میں اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں ہے، اور جس طرح آپ کے نام سے ہی واضح ہے آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس، تو ہمارا ڈیولپمنٹ پہ کام رہا ہے، ابھی بھی ہے، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پہ، انوائرمنٹ پہ، مائکرو کریڈٹ پہ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ، لائف سٹاک پہ، اور اسی طرح پیس کے حوالے سے ہمارا ہے جینڈر ایشوز پہ، انٹرفیتھ ہارمنی پہ، پیس بلڈنگ پہ اور سوشل ہارمنی پہ۔ یہ ہمارے 5-6 تھیمیٹک ایریاز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص میں بتاتا چلوں آج کی اس اپرچونٹی کے حوالے سے، جب یہ جو بھی ناگہانی آفات آتی ہیں، جیسے آج کل ہم کورونا کی وبا کا ہم پوری دنیا اور بحیثیت قوم ہم سارے اس کو فیس کر رہے ہیں، تو کورونا جیسی وبا اور زلزلہ یا سیلاب جیسی جو آفات آ جاتی ہیں، ہم ان کا سامنا کرتے ہیں، اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کر جہاں جہاں پہ بھی یہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ہم جیسے کورونا کے لیے ہم نے ٹی وی پروگرامز کیے، ریڈیو پروگرام کیے، ٹیلی ویژن پہ میسیجز ڈسپلے کیے، کچھ لوگوں کی امداد کی، اسی طرح جو بے روزگار ہو گئے تھے۔ اسی طرح 2010 اور 2011 کا جب سیلاب آیا تھا تو ہم نے 7 اضلاع میں جو جنوبی پنجاب کے اضلاع بشمول خوشاب اور میاں والی اور ہمارا جو ضلع ہے راجن پور، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، ان 7 اضلاع میں ہم نے تقریباً 10,000 خاندانوں کے ساتھ ہم نے ان کی ارلی ریکوری کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، میڈیکل اسسٹنس کے لیے، تو اس طرح سے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انسانی حقوق کا کام ہے، جو ہم تمام مکتبہ فکر یا تمام وہ ونریبل کمیونٹیز جو کہ ڈپریسڈ کمیونٹی ہیں، ان کی انسانی حقوق کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ پیس کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، تو ادارہ پچھلے 17 سال سے اس پہ کام ماشاء اللہ۔ یہ ہم پروفیسر صاحب ان سے بات کرتے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اگر دیکھیں تو ہماری کل آبادی کا 60% جو ہے مشتمل ہے نوجوانوں پر، اور ان میں مذہبی رواداری کی جب ہم بات کرتے ہیں، تحمل اور برداشت کی، تو پروان چڑھانے کی کتنی ضرورت ہے اس اہم میں کہتا ہوں آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے اس چیز کی؟ جی عائشہ، بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ریاست پاکستان میں اور آئین پاکستان کے حوالے سے شہریوں کے حقوق ہے، اور اسی حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے نوجوانوں کے حوالے سے، یوتھ۔ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر 60% سے زیادہ نوجوان ہیں۔ بالکل، جسے کہ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی ہمیں اپرچونٹی ملی ہوئی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جن میں سے شاید 8 ملک ہیں جن کے پاس اتنی تعداد یوتھ کی ہے۔ بالکل، باقی دنیا کے 200 ممالک میں سے 192 کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے۔ یہ اسٹرینتھ میں پاکستان جو ہے وہ ایک نمبر پہ آتا ہے کہ 6-7 نمبر پہ آتا ہے، جس کے بعد 60% یوتھ ہے۔ اب اس یوتھ کو آپ نے کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، کیسے اس کو بہتر کرنا ہے، کیسے ترغیب دینی ہے، اس کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے کہ وہ ملک اور قوم کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک فائدہ مند اور کارآمد ہو جائے۔ اس کو کارآمد بنانے کے لیے یہی ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، اس پہ توجہ دی جائے،
اور ایجوکیشن کے اندر ایسی چیزیں شامل کی جائیں جس میں اس میں امن، سلامتی، رواداری، پیار و محبت اس کے اندر پیدا ہو. اور رواداری جو ہے یہ اس وقت آتی ہے جب آپ کی ایجوکیشن کے اندر، بچپن میں ہو، گھر کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر آپ کی ایسی گرومنگ ہو کہ آپ کے ٹیچر، آپ کے اساتذہ، آپ کا جو سلیبس، آپ کی بک جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ آپ نے ایک اچھے شہری کے طور پہ کیسے رہنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ مل جل کے کیسے رہنا ہے، آپ نے لوگوں کو برداشت کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے ہم خیال، اپنے ہم مسلک کے ساتھ اور اپنے غیر ہم مسلک کے ساتھ بھی مل کے کیسے رہنا ہے، آپ نے معاشرے کے اندر اپنی قوم کے، برادری کے لوگوں کے ساتھ اور غیر افراد کے ساتھ کیسے مل کے رہنا ہے، آپ نے معاشرے کے اندر جو مختلف اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں تعلیم کے اندر شامل کرنی چاہیے، سلیبس کے اندر شامل کرنی چاہیے اور ہمارا ٹیچر اس کو پڑھائے. تو پھر یہ یوتھ جو ہے نا، نوجوان، یہ اس کی تربیت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، اور اس کے لیے ورکشاپ، ٹریننگ، میڈیا جو ہے نا شعور اور آگاہی کا ہے. میں مطلب روئی چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر آگاہی آئے گی تھرو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ٹیچر، اسکول، کالجز، تعلیمی ادارے، ورکشاپ ہوں، سیمینار ہوں، مختلف پروگرامات ہوں اس کے اوپر. اور حکومت بھی اس چیز کو پروموٹ کرے کہ ہماری یوتھ جو ہمارا نوجوان جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا شہری بنے، اور ایسا ہو جو ان کی بات کو برداشت کر سکے، غصہ نہ ہو اس میں، تحمل اور بردباری ہو. یہ چیز پیدا کیسے ہوگی کہ ہم اپنے بچے کے اندر، اپنے نوجوان کے اندر بچپن ہی میں ہم اس میں صبر و تحمل کی عادات، اس میں عفو درگزر پیدا کریں، اس کو پیار اور محبت کی تعلیم دیں کہ وہ جہاں بیٹھے پیار کی بات کرے، محبت کی بات کرے، پازیٹو بات کرے، نیگیٹو بات نہ کرے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہی تو انسانی شخصیت بناتی ہے نا. اور یہ شخصیت بنتی 8 سال کی عمر میں ہے. تو 8 سال سے پھر 16 سال تک وہ ایک پختہ ہوتی ہے. 16 سال کے بعد تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی تعلیم کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ نوجوانوں کی بہترین جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھرپور استعمال کریں اور ان کے اندر رواداری، پیار اور محبت، اور انہیں امن اور سلامتی کا سفیر بنائیں کہ آپ دنیا کے سامنے ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیں. اسلام کا اپنا پیغام امن و سلامتی کا ہے، اور جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ سب امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں. تو ہم سب ادیان کے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر زندگی بسر کرنے کی بات کریں. یہی رواداری ہے. اور یہ بین المذاہب بھی ہے اور بین المسالک بھی ہے، مذہبوں کے درمیان بھی ہے، مسلکوں کے درمیان بھی ہے. رواداری اختیار کی جائے تو یہاں ہمارے ہاں بڑی عمر کے ہوں یا نوجوان ہوں، ان کے اندر برداشت ہی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. ایک دوسرے پہ ہم جو ہے نا فوراً اس کے خلاف فتویٰ دے دیتے ہیں، فوراً اس کے خلاف رائے دے دیتے ہیں. وہ کاروبار میں ہو، وہ زراعت میں ہو، وہ محلے میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ کہیں بھی ہو. تو یہ ہمارا جو رویہ ہے اسے ہمیں تبدیل کرنا ہو. بالکل. بسم اللہ ہمارے ساتھ ہے، بسم اللہ ارم ہمارے ساتھ ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ عام تاثر تو یہی ہے کہ ابھی تک خواتین کو ایک مکمل تحفظ اور حقوق نہیں دیے گئے. اور اگر ہم اسپیشلی جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، پسماندہ علاقے کی بات کرتے ہیں، تو خواتین کے کیا کیا مسائل ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں؟ اس کی ذرا بہت شکریہ عائشہ. سب سے پہلے تو میں آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس کی شکر گزار ہوں. انہوں نے جس طرح سے خواتین کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا، بکپ کیا، اسی طرح انہوں نے مجھے آج خواتین کی نمائندگی کے لیے روہی چینل پر موقع دیا. جو بات ہے خواتین کے حوالے سے، میں جب اس پہ ساری صورتحال کا جائزہ لیتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئین پاکستان کی روح سے تو کہا گیا تھا کہ ہم سب برابر ہیں اور برابری کی سطح پر ہیں اور تمام حقوق برابر ہوں گے. لیکن پھر جب ہم اسے عملی شکل میں دیکھتے ہیں، کچھ پالیسیوں میں دیکھتے ہیں، تو ہمارے علاقوں میں بہت ساری بچیاں اسکول میں نہ جا سکی. بہت عرصہ تک ہماری خواتین کو صحت کی وہ سہولتیں حاصل نہ ہو سکی، ایون ٹرانسپورٹ کی سہولتیں حاصل نہ ہو سکی. اس میں 2-3 وجوہات تھیں. جب تک لیجسلیشن میں زیادہ تعداد میں صرف مرد تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے خواتین کی جو نیڈز تھی اس پہ اس طرح سے فوکس نہیں کیا. جب 2001 کے بعد خواتین کی نمائندگی آئی تو خواتین خود بولی کہ ہماری ضرورت یہ ہے، اور اس کی بنیاد پر گورنمنٹ نے پالیسیاں بنائیں، لیجسلیشن کروائی. لیکن میں آج بھی دیکھتی ہوں کہ وہ عورت جو 60% یوتھ کی
ہر حوالے سے جو ہے وہ پرورش کر رہی ہے، ان کو پروان چڑھا رہی یعنی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ہاں، بہن ہے، وہ- ہر صورت وہ میں خود بالکل، مسائل کا شکار ہے، بالکل۔ آج بھی اسے اپنے رائٹس کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اب میں اگر جنوبی پنجاب میں دیکھتی ہوں تو میرے ارد گرد کے اضلاع میں اور موسٹلی میرے اضلاع میں بھی تشدد عام ہے، بالکل، خواتین ابھی جو ہے ان کو تعلیم کی سہولتیں یونیورسٹیز نہیں ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں، میرے اپنے ضلع خانیوال میں یونیورسٹی نہیں، اور اس کے بعد اس پہ جو ہے ابھی بہت زیادہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو اس میں خواتین کے ساتھ مشاورت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں دیکھتی ہوں، قانون تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن اس کے امپلیمنٹیشن میں فیمیلز بہت کم ہیں۔ بالکل، مثلاً اب تھانے کچہری میں جب خواتین جاتی ہیں تو وہاں پر چونکہ مردوں کو ان کو اپنا وہ بیان کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی ساری بات کو صحیح طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے میں اقلیت کے حوالے سے جی، جب بالکل، جائزہ اقلیتی لیتی ہوں خواتین کے مسائل تو میں بھی جاننا خاص طور چاہیں گے۔ پر وہاں پر جو ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمیشہ اکثریت حاوی رہی، مرد اگر زیادہ سامنے آئے تو خواتین پیچھے رہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اقلیت، چونکہ میرا ڈسٹرکٹ خانیوال ہے اور وہاں پر اقلیت بہت بڑی تعداد میں موجود ہے اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ڈسٹرکٹ خانیوال میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم انہیں چونکہ ہماری جو اقلیت کی چکوک ہیں وہاں پر معاشی طور پر لوگ کچھ کمزور ہیں، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ خواتین کے لیے بھی ٹیکنیکل ادارے وہاں پر ہوں، خواتین وہاں سے سیکھ کر کام کر کے وہ آگے معاشرے میں اپنے آپ کو تسلیم کروا سکے۔ تو میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں خواتین کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں عشر زکوٰۃ میں اور بہت سی جگہ پر کچھ ٹیکنیکل ادارے بنائے گئے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، وہاں پر منارٹیز کو ایڈمیشن نہیں ملتا۔ اب بات یہ قانون آئین پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ سب کو برائبری کی بنیاد پر حقوق ہوں گے، تو دوسری طرف ان کو وہاں داخلہ نہیں ملتا، اس پہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ مخصوص بھی ہوتا ہے، جابس کے اندر بھی ہوتا ہے سر وہاں پر نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں وی ٹی آئی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں اب وہاں پر ضروری ہے کہ لیجسلیشن کی جائے، قانون میں اس میں شامل کیا جائے، اور اسی بیس پر چونکہ وہاں پہ اقلیت کی اسٹوڈنٹس نہیں ہیں تو میں نے جابس میں نہیں دیکھا کہ ان اداروں میں منارٹیز سے کچھ خواتین وہاں پر بطور انسٹرکٹر کام کر رہی، ظاہر سی بات ہے انہیں زندگی میں موقع نہیں ملے۔ قانون ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، قانون ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، چلیں قانون میں بھی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کی بہت کمی ہے نا۔ اسی پہ تو ہم نے بات پنجاب کرنی ہے کہ بالکل اس پہ ہمیں تو پنجاب۔ آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس نے یہی سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے بات کریں، قانون کو مد نظر رکھ کر اور اس کو لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے خود ایوب ساجد صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کس قسم کے منفی یا حد تک انگریز معاشرتی جو رویے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ان کا حل بتائیں کیا ہوگا؟ پہلے تو ہم بتائیں گے، آپ بتائیں گے یقیناً کس طرح کے جو ہے رویے پائے جاتے ہیں اور پھر اس کے سولوشن پہ بھی بات کرتے ہیں آپ۔ جی، جس طرح آپ نے شروع میں پروفیسر صاحب نے اور بسم اللہ نے بھی بات کر رہے تھے، آئین پاکستان میں دی گئے تمام انسانی حقوق